خاوند بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ شادی شدہ خواتین، خاوند والیاں اس بات کو ذرا توجہ سے سنیں۔ ازدواجی زندگی آپ پر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جس طرح نیک بیوی خاوند کے لیے نعمت ہے نا، تو نیک خاوند بھی بیوی کے لیے نعمت ہے۔ اچھا، اس چیپٹر کو کھولے نا تو کوئی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ دوسرا نیک ہے، الا ماشاء اللہ۔ اکثر یہی کہیں گے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور میں ٹھیک ہوں۔ لیکن اگر آپ واقعی ٹھیک ہو جائیں، آپ اس رشتے کی قدر کرنے والی بن جائیں، تو اللہ ضرور آپ کو اسی سے برکت، کثرت، خیر، رزق عطا فرمائے گا۔ فرمان ہے اللہ کا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جس بھی چیز میں آپ شکر کریں گے، شکر والا رویہ اختیار کریں گے، تو اللہ وہ ضرور زیادہ کر دے گا۔ اور ایون ایک کہیں چلے نکما ہے، برا ہے، جیسا ہے، پھر برائی، نہ قدری، نہ شکری، پھر فضول خرچی، یا بیوی پر اس کے حق کی ادائیگی میں کمی، کہ ایون خامند کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کو ادا نہ کرنا۔ سرائکی میں کہتے ہیں کہ یہ والا رویہ موڑی کو بھی چٹ کر دیتا ہے، یعنی جو ہے نا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو نعمتوں کی ناقدری سے بچیں، نہ شکری سے بچیں۔ نعمتوں کی ناقدری ان کا حق ادا نہ کرنے میں ہے، نہ شکری، نہ ماننا کہ میں نے کبھی کوئی سکھ کا سانس بھی لیا ہے، مجھے اس سے کوئی فائدے بھی ہیں۔ خامند کی موجودگی ایک حصار ہے، چھت ہے۔ بیوی برے رویوں سے، بری نظروں سے، برے حملوں سے اور کئی طرح کے مالی مسائل سے، یا ایون صرف خامند کی موجودگی سے کئی شر سے بچی رہتی ہے۔ تو اس نعمت کی قدر کریں، اور قدر میں خامند سے محبت اور خامند سے جڑے رشتوں اور چیزوں کا خیال رکھنا بھی شامل ہے، اور اس کی تعریف اور اس کا احترام کرنا بھی شامل ہے، اور اس کے دیے ہوئے خرچے کو صحیح جگہ میں لگانا بھی شامل ہے، اور قناعت کے ساتھ فضول خرچی سے بچتے ہوئے سادگی کے ساتھ زینت اختیار کرنا، یہ بھی نعمت کی قدر ہے، یہ بھی شکر ہے۔ اور ہر وقت شاپنگ یا جتنی بھی دے کبھی خوش نہ ہونا، اور خاص طور پر خامد کو وقت دیتے ہوئے جو ان کا رات کا ٹائم ہے اس وقت میں موڈ کو خراب کر لینا، کہ جس وقت خامد کو بیوی کی زیادہ ضرورت ہے اس وقت میں آپ کا ماتھے پہ بل چڑھا لینا، رخ پھیر لینا، یہ سب چیزیں بہت بڑی ناقدری ہیں۔ یاد رکھیں کہ ناقدری، ناشکری یہ دنیا کو بھی جہنم اور آخرت میں بھی جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ جو دنیا میں اپنے کسی بھی رشتے سے یا خاوند کے رشتے سے خیر اور برکت، بھلائی حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ پہلے اپنے اللہ کا حق ادا کرے۔ خاوند کی محبت میں حرام کا ارتکاب یا نماز سے غفلت یا قرآن سے دوری، یہ رشتے کبھی دیر پا نہیں ہوتے۔ یا اسی طرح فرض تو ادا کر رہی ہیں لیکن خاوند کے حقوق میں کمی کوتاہی ہے، تو یہ رب کی نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ نے بیوی پر جو حقوق مقرر کیے ہیں، اللہ کے مقرر کردہ حق میں کمی ہے، تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ ایسی عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی خوش نہیں رہتی، ہر وقت موڈ خراب، یا وہ کہیں کہ نخرہ ناک پہ، گلا زبان پہ۔ مجھے مثال یاد آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جب وہ سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بواد غیر ذی زرع چھوڑ کے گئے ایک ویران بستی میں، تو صفا مروہ پہ بچے کی پیاس کے لیے جو دوڑی، اللہ نے زمزم کا بندوبست کر دیا۔ دوڑ کس کی ہے؟ ماں کی ہے۔ جو بھی ماں نیکی کے راستے میں دوڑ دھوپ کرتی ہے، محنت کرتی ہے، وہ بچوں کے لیے بھی اور خامد کے لیے، نسلوں کے لیے خوشحالی کا سبب بنتی ہے۔ یہ سستی، یہ ناشکری، یہ فضول خرچی، یہ تو بربادی ہے۔ اب یہ جو دوڑیں، اللہ نے اس غیر آباد بستی میں زمزم ایسا کنواں جاری کیا کہ آج دنیا اس سے فیض اٹھا رہی ہے۔ مختصر کہ پھر وہاں سے قافلے کا گزر ہوا، انہوں نے بھی وہاں پانی دیکھا تو انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے، ان کا فضل و شرف دیکھا، تو انہوں نے، اس خاندان نے اپنی ایک بیٹی ان سے بیاہ دی۔ اس دوران میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو دیکھنے آئے، تو اسماعیل علیہ السلام اس وقت خود گھر نہ تھے۔ آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھا، تو اس نے جواب دیا کہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں، بس مشکل سے گزر بسر ہو رہی ہے،
اور ناشکری کے کلمات کہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیرا خامند آئے تو اسے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، انہوں نے محسوس کیا جیسے کوئی مہمان آیا ہو۔ بیوی سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں، اس طرح کا ایک بوڑھا آیا تھا، تمہارا پوچھا تھا، میں نے بتا دیا روزی کی تلاش میں گیا ہے، بڑی مشکل ہے، گزران اوکھی ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اور بھی کچھ کہا تھا؟ کہنے لگی ہاں، تمہیں سلام کہا تھا اور کہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے وہ میرے والد تھے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، اب تو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی اور ایک اور عورت سے شادی کر لی۔ واقعہ تو طویل ہے لیکن اس میں بڑا سبق ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک پل میں بھانپ لیا۔ خامند کا گلہ کرنے والی، خامند کی باتیں میکے، سسرال، دوستوں، رشتہ داروں کو بتانے والی کبھی اپنا گھر آباد نہیں کر سکتی۔